آئین کا حلیہ بگاڑنے کی جتنی کوششیں ماضی میں کی جاتی رہی ہیں، اس میں بدترین جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ پچھلے 1-2 سال میں کیے گئے ہیں۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس 26ویں ترمیم کی بھی اور 27ویں ترمیم کی بھی۔ یہ ترامیم آئین کا جو بیسک کانسیپٹ ہے اس کے خلاف ہیں، اس لیے کہ آئین کا جو بنیادی تصور ہے وہ حاکمیت اعلیٰ کے ساتھ ہے، جو اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ رب العالمین کی حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کرنے کے بعد وہ تمام قوانین اور خود وہ آئین کی وہ تمام شق جو اس سے متصادم ہوں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اگر صحیح معنوں میں رول آف لا ہو، صحیح معنوں میں عدالتیں اپنا کام کریں تو خود ان ترمیموں کو وہ 1 گھنٹے کی سماعت میں اڑا سکتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ عدلیہ اس وقت کمپرومائز ہے اور ہر طرح کا دباؤ اور ہر طرح کی چیزیں اس میں شامل کر دی گئی ہیں۔ خاص طور پر ان ترمیموں میں جو استثناء دیا گیا ہے فیلڈ مارشل صاحب کو بھی اور صدر مملکت صاحب کو بھی، وہ ہماری شریعت سے بھی متصادم ہے، آئین سے بھی متصادم ہے، اور بنیادی انصاف کا جو کنسپٹ ہے اس کے بھی متصادم ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب لوگ اتنی پاپولیرٹی حاصل کر لیتے ہیں اور اتنی طاقت حاصل کر لیتے ہیں تو انہیں کس بات کا خوف ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے یہ استثناء حاصل کر لیں کہ وہ عدالتوں کے سامنے جواب دہی نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اندر کا خوف ہوتا ہے جو انہیں کھایا جاتا ہے، اور اس کے لیے وہ اپنی آئینی کور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم اس استثناء کو بھی نہیں تسلیم کرتے اور ان اقدامات کو بھی تسلیم نہیں کرتے کہ جو اقدامات ہمارے ججوں پہ حاوی ہونے کے لیے اور انہیں اپنی مرضی سے چلانے کے لیے کیے گئے ہیں، اور عدلیہ کو جسے آزاد ہونا چاہیے اس کو پابند بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں محسن اختر کیانی صاحب اور 2 ہمارے فاضل جو ججز ہیں ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو منتقلی ہوئی ہے اس پورے عمل کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ جماعت اسلامی اس کو بالکل ٹھیک نہیں سمجھتی، اور یہ عدل پر اور انصاف پر اثر انداز ہونے کی ایک بہت واضح کوشش ہے۔ اور اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو جو فیصلے لکھ کر دیے جائیں گے، اگر کوئی اس سے سر منہ بھی انحراف کرے گا تو اس کی سینیورٹی بھی تبدیل کر دی جائے گی اور اس کو منتقل بھی کر دیا جائے گا، اور یہ جو کنسنٹ کا لفظ بھی موجود تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس طرح لوگوں کو منتقل کرنا یہ ویسے ہی مناسب نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم اس کو ہم ان ٹوٹو کلیتاً مسترد کرتے ہیں، اور وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جب یہ ترمیمیں پیش کی جا رہی تھیں تو وہ اس میں انگیج ہو رہی تھیں، حکومت کی بھی اور اپوزیشن کی بھی، اور آپ دیکھ رہے تھے کہ اس وقت ہر 2 گھنٹوں بعد خبریں بنتی تھیں، ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ایک فلاں کے پاس پہنچ گیا، ایک مسٹر کے پاس پہنچ گیا، ایک مولانا کے پاس پہنچ گیا، اور اس کے بعد ایسا انگیج ہوئے کہ جنہوں نے جسٹیفائی کیا ان ترمیموں کو اس کا پارٹ بنتے گئے۔ جماعت اسلامی کا موقف اس وقت بھی بہت واضح تھا، اور مجھے یاد ہے میں یہاں ہائی کورٹ بار میں اس وقت آیا تھا، یہاں وکلا سے ملاقات ہوئی تھی یہاں بھی، اور جب یہ 27ویں ترمیم پیش کی گئی تھی تو میں نے 4 بارز کا فوری طور پر دورہ کیا تھا، اور وہاں پر جا کر ہم نے بہت واضح طور پر اس کو مسترد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ انفارچونیٹلی اس پر باقی جو جمہوری قوتیں ہیں انہوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو انہیں ادا کرنا چاہیے تھا، اور اب انہوں نے جس چیز کو تسلیم کر لیا ہے وہ مزید تباہی کی طرف جائے گا۔ اب جو چاہیں وہ 28ویں ترمیم میں لائیں اور 29ویں ترمیم میں لائیں، آئین کا حلیہ بگاڑتے رہیں اور انصاف کا قتل کرتے رہیں، تو یہ ان کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دے دی گئی ہیں۔ لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے حکمرانوں کو، حکمران طبقے کو، طاقتور لوگوں کو، کہ ہر طاقت کو، ہر عروج کو زوال ہے، اور اللہ تعالیٰ جو سپریم طاقت ہے، سب سے بڑی قوت وہی ہے، وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ الہ ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ کائنات کا پورا خالق اور مالک ہے۔ اسی کا منشا اور اسی کی مشیت یہ ہے کہ اس نے انسانوں میں بھی وہ طاقت دی ہے، ان کی اجتماعیت میں، ان کی قوت میں، کہ وہ بڑے بڑے برج جو ہے وہ الٹ دیتے ہیں۔ ان کی یہ قوت ہے انسانوں کی اجتماعیت کی کہ اگر وہ کسی سمت چلنا شروع کر دیں تو پھر طاقتیں جو ہیں وہ منہ دیکھتی رہ جاتی ہیں اور وہ سیلاب کا اور طوفان کا راستہ نہیں روکتے۔ بس بدقسمتی یہ ہے کہ یہ عوامی ریلا بننے کی جو بھی کوشش ہوتی ہے اس کو روک دیا جاتا ہے۔ اس میں جو جمہوری اور
سیاسی قوتیں ہیں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ وہ اپنا کردار ادا نہیں کرتے.